بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی تخفیف رکعتي الفجر والقراءۃ فیہما۔ یہ جو فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں ان کو ہلکی قرات کے ساتھ پڑھنا، ہلکی قرات کے ساتھ پڑھنا، اور اس میں سنت بھی یہی ہے کیونکہ ہم لوگ عمومی طور پہ فجر کی نماز کے لیے جاگتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے یعنی پوری رات سمجھ لیں یا رات کا آخری حصہ پورا جاگا کرتے تھے، تو اگر یہ فجر کی رکعتیں لمبی پڑھنی ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے کہ ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قربان جائیں امت کا خیال رکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ امت جو ہے وہ فجر کے نماز کے وقت ہی بمشکل اٹھے گی، اس لیے آپ نے ساری زندگی فجر کی 2 سنتیں ہلکی قرات کے ساتھ پڑھی ہیں، اس میں تخفیف کی ہے آپ نے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ فجر کے لیے ہم نے جیسے عرض کیا کہ رات کو آدمی لمبی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو مختصر سی جو ہے وہ قرات سے بھی گرہ جو ہے وہ نماز پڑھنے سے ہی کھل جائے گی، 2 گرے آلریڈی پہلے سے کھل چکی ہیں، تو لہٰذا مختصر اس میں قرات ہونی چاہیے، لمبی قرات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان شروع کرتا تھا تو اذان کے ختم سے پہلے حضور علیہ السلام یہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس میں پڑھتے کیا تھے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ تر معمول اس میں تھا قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، اس کو اخلاص کی 2 صورتیں کہتے ہیں، سورتین اخلاصین، یعنی اخلاص کی 2 صورتیں۔ قل یا ایھا الکافرون میں عبادت کے اندر اخلاص ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے مگر صرف ایک اللہ کی، اور قل هو اللہ احد میں کیا ہے؟ یعنی یہ عقیدے کا اخلاص ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور وہ صمد بے نیاز ہے، تو اس میں اخلاص فی التوحید ہے، اس میں اخلاص فی العبادت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ رمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرن، رمقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی آدمی کو چھپ کر دیکھنا، کسی آدمی کو چھپ کر دیکھنا کہ اس آدمی کے علم میں نہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور یہ آدمی اس آدمی سے چھپ کر اس کو ٹکٹکی باندھ کر اس کے افعال اور اس کی چیزوں کو دیکھ رہا ہو، اس کو عربی میں رمق کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 مہینہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپ کر سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 رکعتوں میں کیا پڑھتے ہیں، تو فرمایا میں نے 1 مہینے تک یہی دیکھا کہ حضور علیہ السلام پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ترمذی کے اندر ان کی حدیث اگلے باب میں آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا، میں گن نہیں سکتا کہ میں نے اتنی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فجر کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد کو سنا ہے کہ میں نہ شمار کر سکتا ہوں، نہ میں گن سکتا ہوں، نہ بتا سکتا ہوں، اتنی مرتبہ۔ لیکن یہاں پر یہ ایک بات یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ رہا ہے، کچھ صورتوں جیسے فجر کے اندر یہ پڑھنا، اسی طرح جمعے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا سبح اسم ربک الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے، یا زیادہ تر سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقین پڑھتے، کتاب الجمعہ میں انشاءاللہ اس کا باب آئے گا۔ اسی طرح وطر کی نمازوں میں ابواب الوطر میں آئے گا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطر میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو یہ معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا ہے، اس کو گاہے بگاہے نہیں بلکہ اکثر پڑھنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی انہی نمازوں میں، انہی رکعتوں میں قرآن کے دوسرے حصے سے بھی پڑھنا چاہیے، اس کے اندر مواظبت نہیں ہونی چاہیے کہ ساری زندگی انہی رکعتوں میں انہی صورتوں کو پڑھا جائے، یعنی زیادہ تر ان صورتوں کو پڑھا جائے کہ ان کی برکت زیادہ ہے۔ ہاں کبھی کبھی جو ہے نا دوسرے قرآن سے بھی پڑھا جائے تاکہ پورا قرآن محجور نہ ہو، پورا قرآن رہ نہ جائے۔